أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. تمام عزیزان کی خدمت میں 10ویں سبق کے ابتدا میں سلام پیش کرتے ہیں، اور یقیناً نہج البلاغہ کے ساتھ آپ کا جو وقت گزر رہا ہے وہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلیوں کا سبب بنے گا۔ بہت ساری چیزیں یاد کر لینا یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن علم مفید تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ عمل ہو۔ تو جو چیزیں ہم یاد کر رہے ہیں ان کے ساتھ عمل بھی کریں انشاءاللہ۔ گزشتہ سیشن میں جو چیزیں ڈسکس کی تھیں ان سے متعلق 3 سوال۔ پہلا سوال یہ کہ جناب پیغمبر اکرم کی ایک حدیث نقل کی ہے جناب امیر علیہ السلام نے، جس میں پیغمبر اکرم نے نماز کو کسی شخص کے گھر کے دروازے پر گرم پانی کے چشمے سے تشبیہ دی، جس میں وہ ہر روز دن میں 5 دفعہ غسل کرتا ہے، اور پھر ایسی صورت میں اس کے بدن پر کوئی گندگی، کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتی۔ یہ تشبیہ اور یہ کہاں فرمایا جناب امیر علیہ السلام نے، کس حصے میں اس کو تشبیہ دی تھی؟ یہ خطبہ نمبر آپ فرمائیے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 197۔ دوسرا سوال اس سلسلے کا کہ جناب امیر علیہ السلام نے باقی تمام عبادتوں کو جس عبادت کا تابع قرار دیا اس کا نام کیا ہے؟ نماز۔ اور یہ کہاں اور کس کے لیے؟ جناب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں اور کس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا؟ یہ سوال کیا امام نے فرمایا اول وقت پہ نماز پڑھو، نماز اس کے وقت پہ پڑھو، اور مشغول ہونے کی وجہ سے، مصروف ہونے کی وجہ سے دیر نہیں کرو۔ تو یہ فرمایا، جواب کیا ہے؟ یہ جناب محمد ابن ابی بکر کو ارشاد فرمایا، اور یہ نہج البلاغہ کے دوسرے حصے میں مکتوب نمبر کیا ہے؟ 27۔ تو یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال، اور جو مجھے بہت پسند ہے، فضائل امیر المومنین کے حوالے سے، اور میں نے ظاہراً کہیں کہا ہے کہ کتاب ہے ہماری جو نہج البلاغہ اور معرفت امام علی، امام کے 22 ابواب بنا کے اس پہ ہم نے فخر کے چیزیں بیان کی ہیں۔ کبھی علم پہ فخر کرتے ہیں امام، اور فخر اس بیس پہ کہ اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ تو یہاں امام نے نماز کے حوالے سے بھی ایک فخر کیا ہے اور فرمایا کہ رسول اللہ سے علاوہ کوئی بھی نماز میں مجھ سے آگے نہیں بڑھا، میں علی پہلا نمازی ہوں بعد از پیغمبر۔ تو اب یہ کہاں امام نے ارشاد فرمایا؟ خطبہ نمبر کون سا تھا؟ خطبہ نمبر 129۔ تو یہ گزشتہ سیشن کے سوالات۔ حقیقت میں یہ ایک ہم دہرا بھی لیتے ہیں، ہماری مشق بھی ہو جاتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے سیشن میں۔ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کل 12 سیشنز ہوں، تاکہ ایک مقدس نام کے حوالے سے آپ عزیزان نہج البلاغہ سے متعلق کچھ معلومات حاصل کر سکیں۔ تو آج ہم خصوصیت کے ساتھ ان 3 درسوں میں 3 حصوں کو لیں گے، اور اس کو مکمل نہیں، فقط اس میں سے 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ذرا اس کو نمبر نوٹ کر لیجئے، کبھی زندگی میں انشاءاللہ مطالعے کا موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا۔ ابھی آپ کو پڑھنے کی دعوت اس کی طرف نہیں دے رہے، اور وہ ہے نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ، خطوط والا حصہ۔ یقیناً آپ کو یاد ہوں گے کہ امام کے کل
79 خطوط ہیں اس حصے میں، اور آج ہم جو حوالہ دے رہے ہیں وہ ہے خط نمبر 69 اور یہ خط مجھے بہت پسند ہے، اور ناج اللہ چینل پہ حارث حمدانی کے ساتھ باتیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ریکارڈ موجود ہے، اس کا مکمل خط سن بھی سکتے ہیں اور اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اپنے وقت پہ۔ جناب امام علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی حارث حمدانی کو یہ لکھ کے دیا، وہ فرما رہے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو۔ تو میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ اس کو کبھی ہم اس عنوان سے دیکھیں کہ گویا حارث حمدانی کی جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اور امیر المومنین کی جگہ پہ ہمارے وقت کے امام بیٹھے ہیں اور وہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو پھر اس کا لطف ہی اور آئے گا خط پڑھنے کا۔ اب تفصیل میں نہ لے جاؤں، 33 چیزیں حارث حمدانی کو اس خط 69 میں امام نے ارشاد فرمائی ہیں، اس میں سے 3 آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلی یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں حارث کوئی کام ایسا نہ کرو جس کو چھپ کے کرنا ہو۔ عجب جملہ امام کا، کوئی کام ایسا نہ کرو جس کو چھپ کے کرنا پڑے اور چوری کرنا پڑے اس کو، اور اگر وہ ظاہر ہو تو اس پر شرمساری ہو۔ عجب انداز ہے جناب امیر علیہ السلام کا۔ اب ہم اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں، البتہ یہ چھپ کے کرنے کا جو ہے وہ عام بندوں سے چھپ کے، ورنہ اللہ کے رسول اور وقت کے امام سے اعمال چھپتے نہیں ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں قرآن کے حکم کے مطابق قل اعملوا، آپ جو جی چاہے عمل کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کا رسول اور مومنین اس کو دیکھتے ہیں، یا مومنین سے مصداق اول سب سے پہلے ہمارے امام دیکھتے ہیں، تو ان سے تو چھپا نہیں جاتا۔ وہ قصہ جناب یوسف کا، جناب یوسف نے وہیں کہا تھا، اپنا عقیدہ بیان کیا تھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور عزیزان اگر آیت اللہ خمینی ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یاد رکھو ہم محضر پروردگار میں ہیں، جہاں بھی ہم جائیں وہ جب ہمارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے تو کیا ہمارے باقی اعمال کو اور ہمارے باقی حصے کی حرکتوں کو نہیں جانتا؟ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اگر ہم آنکھ کی غلطی کسی نامحرم کی طرف کسی کی طرف حقارت سے دیکھتے ہیں تو وہ ان آنکھوں کے نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے کہ ہم کدھر دیکھ رہے ہیں، کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، کس نیت سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو آپ کو شرمساری ہو۔ لہذا ہم اپنی زندگیوں میں اگر اسی ایک چیز کو لے لیں، خمینی کے لفظ کو لے لیں کہ ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، جب اللہ کے سامنے ہم ہیں، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آئیے کوشش کیجیے کہ ہم، اور پھر یہ عمومی طور پر ہے، امام فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں کہ لوگوں سے چھپ کے ہمیں کرنا پڑے، چوری کرنا پڑے۔ چوری ہوتی ہے جو انسان خود بھی غلط سمجھتا ہے تبھی اس کو چوری اور چھپ کے کرتا ہے۔ لہذا پہلا حکم اس خط 69 کا 69 کا حارث حمدانی، کوئی ایسا کام نہ کرو جو آپ کو چھپ کے کرنا پڑے۔ آئیے ہم اپنے پلے اس ایک فرمان کو باندھ لیں اس خط 69 سے۔ دوسرا فرمان جو امام علیہ السلام یہاں فرماتے ہیں اور آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ کوشش کرو زندگی اگر خوشیوں سے گزارنی ہے تو اوپر مت دیکھو، نیچے دیکھو کہ آپ سے نیچے والے افراد زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم اپنے جوتے نہیں ہوتے اور پریشان ہو جاتے ہیں، تو سعدی شیرازی ایک ایرانی بہت بڑے اسکالر شاعر اور ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، وہ کہتے ہیں میں بھی ایک دفعہ جوتے نہیں تھے، پریشان تھا، کہیں کسی دعوت میں جانا تھا، سوچ رہا تھا بھی ننگے پاؤں چلا جاؤں، لیکن پریشانی سے جب نکلا تو دروازے
پر جو ہی قدم رکھا تو باہر دیکھا کہ ایک شخص چل رہا ہے جو پاؤں ہی نہیں رکھتا۔ اب میں پلٹ کے آیا، سجدہ کیا، رب کا شکر ادا کیا، پروردگار تو نے مجھے جوتے تو نہیں دیے، لیکن جو مجھے دیا ہے اس کا تو مجھے احساس ہی نہیں تھا۔ جوتے نہیں دیے لیکن پاؤں تو مجھے سالم دیے ہیں۔ اس لیے نیچے دیکھا کیجیے عزیزان، اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اگر ہم اسی کو گننا شروع کر دیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ اب ہماری کمزوری کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ یہ کہا کیجیے ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے، ہمارے پاس یہ بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے عزیزان، ہمارے پاس اللہ ہے کہ جو تنہائیوں میں ہماری سنتا ہے، ہم اس کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ جلدی راضی ہو جاتا ہے، اور ایک کام وہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے، اور پھر اگر ہم نہیں بھی جائیں تو وہ پھر چھوڑ نہیں دیتا۔ پھر نبیوں کو بھی اس نے بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو بلا کے لے آؤ۔ فرعون کی طرف جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو بھیج دیا، جاؤ فرعون باغی ہو گئے، اس کو میری طرف بلا کے لے آؤ۔ تو یہ اللہ کی ساری نعمتیں ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے آپ اس کو نگاہ میں رکھیے، اور جو نیچے آپ کے افراد ہیں ان کو دیکھیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اللہ کے شکر میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ دوسری چیز جو اس خط 69 سے ہمیں لینی ہے کہ ہم اپنے نیچے دیکھیں، ہمیشہ اوپر ہی نہ دیکھیں۔ اور تیسری اور آخری چیز جو اس خط سے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے وہ آپ جوانوں کے لیے بہت مہم ہے۔ اس پہ ہم پورا سیشن کر چکے ہیں دوستی کے حوالے سے، لیکن اس خط کے آخری حصے میں امام نے اس کو دہرایا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وعدہ آپ سے یہ ہے کہ فقط 3 بیان کروں گا۔ اب مشکل سے ان کو چھوڑ رہا ہوں، باقی ساری چھوڑ رہا ہوں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ امام فرماتے ہیں کہ فاسقوں کی صحبت سے بچے رہنا، فاسقوں کی صحبت سے بچے رہنا۔ فاسق کیا ہوتا ہے؟ فاسق وہ ہوتا ہے جو علناً گناہ کبیرہ انجام دے، یا چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مسلسل بجا لاتا رہے، یہ فاسق ہوگا۔ آپ دیکھیے فاسقوں کی صحبت سے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دور رہنا۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ اس کا کام ہے، یہ میرا کام ہے۔ ایک آدمی، ایک لڑکا، ایک ساتھی جو ہے وہ مثلاً کسی چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ ہیں، اور یہ گناہ جو ہیں وہ اس کو فاسق بنا دیتے ہیں اگر وہ بار بار اور عام کر رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے تو 2 مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ یہ ہے کہ دوستی کے انداز سے یا اس کے قریبی ہونے کے انداز سے یہ کہیے کہ اس کو روکیے۔ اب اگر رکتا ہے تو بہت اچھا، یہاں تو آپ پھر ایک مبلغ بن گئے اور اس کی ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن اگر نہیں رکتا تو پھر اس کے صحبت، اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ رہنا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے، یہی جناب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ جب دیکھیں گے، مثلا آپ کو نہیں جانتے لیکن میرے گناہوں کو جانتا ہے کوئی شخص، اب میرے پاس اگر آپ بیٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے ہاں یہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہٰذا عزیزان، کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس انداز سے آپ دیکھیے کہ کہیں گناہگار اور فاسق کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتے کہ آپ اس کو بالکل دھتکار دیں، یہ گنجائش رکھیں۔ یہ دوستی کے موضوع پہ سیشن کو سن لیجئے گا جو پہلے گزر چکا ہے، یا آپ نے نوٹس بنائے ہیں تو ان کو پڑھ لیجئے گا۔ تو یہ کہ آپ کی پہچان ان دوستوں کے ذریعے سے ہے، اٹھنے بیٹھنے والوں سے ہے۔ دیکھ لیجئے کہ کون آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ جیسے عزیزان کو، اپنے عقیدے کو اتنا مضبوط بنائیے کہ آپ دوسروں پر اثر انداز ہو جائیں، نہ یہ ہے کہ دوسرے اپنی مرضی کے مطابق آپ کو کہیں گمراہی اور کہیں گناہ کی طرف لے جائیں۔ لہذا یہ ہے امام کی اپنے ساتھی،
اپنے پیارے صحابی جناب حارث ہمدانی کو نصیحت کہ فاسقوں کی صحبت سے بچ کے رہو۔ پروردگار آپ کی صحبتیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے یہ سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ مجھے کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے یعنی ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے، پتہ نہیں کیا مصیبت جو ہے وہ ہمارے اس میں، یہ سگریٹ جو ہے وہ، اور پھر سگریٹوں سے بات آگے بڑھتی رہتی ہے۔ خود سگریٹ اگر کیا ہے اس میں، اس لیے یہ ایک کمزوری ہے، عقیدے کی بھی کمزوری ہے، میری تربیت کی بھی کمزوری ہے، اور پھر وہ چوری بھی ماں باپ سے چوری اس لیے کہ غلطی سمجھ رہے ہیں، ہم خود بھی غلط سمجھ رہے ہیں۔ کوئی بزرگ آ جائے، کئی دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے، دور سے کسی جوان کو دیکھا، اب اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا، جب ہمیں دیکھا تو جلدی سے پھینک دیا۔ وہ بہت ایک عزت کا طریقہ ہے، لیکن یہ چوری تو ہو رہی ہے، اس لیے کوئی کام ایسا نہ کیجیے جو چوری چھپے کرنا پڑے۔ اور ایسے افراد جو آپ کو سگریٹ کی طرف لے جا رہے ہیں، ایسے افراد کی صحبت سے بھی بچیے۔ اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے، اور آپ کے ماں باپ کو آپ کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور آپ کے سروں پہ ماں باپ کو سایہ تا دیر قائم رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔